ان کی کوئی تردید کسی مولوی نے نہیں کی. وہ کتابیں ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے, کر بھی کیسے سکتے تھے, بکس اٹھائے پھرتے تھے ہم ساتھ. ہر اصل کتاب جس کا حوالہ دیا گیا وہ ساتھ موجود تھی. تو یہ اٹارنی جنرل صاحب کے علم میں تھا. اس کے بعد یہ بھولا پن کہ او ہو انہوں نے تو غیر مسلم کہہ دیا, اب میں کیا کروں. یہ تو دلیل ہی نہیں بنی تھی. اور دوسرے جو بڑی بات ہے, ختم نبوت کا مسئلہ بالآخر وہ ذریعہ ان کے بنایا گیا ان کے نزدیک, جس کے ذریعے انہوں نے جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ ختم نبوت کے عقیدے میں یہ باقی تمام امت کے فرقوں کے عقائد سے مختلف ہیں, اور عقیدہ ختم نبوت کی ایسی تعویل کر رہے ہیں جس کے بعد ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یہ دلیل بنائی گئی جس کے اوپر یہ سب جھگڑا شروع ہوا. یہ کتاب دوبارہ میں دکھاتا ہوں, اسے پیش کیا گیا وہاں, اور بکثرت پرانے علماء کے اور ان دیوبندیوں کے پیر اور بزرگ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے حوالے پڑھ کے سنائے گئے. عبدالستار نیازی ٹھیک کہتے ہیں. اور ثابت کیا گیا کہ یہ تمام مختلف صدیوں میں جو مسلمان مشاہیر اور بزرگوں نے جو تعریف کی ہے خاتم النبیین کی, جماعت احمدیہ کی تعریف اس سے مختلف نہیں ہے. اختلاف دکھاؤ, ورنہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان سب کو مسلمان مانو اور ہمیں کافر سمجھو. اس لیے یہ بحث تھی بنیادی. اٹارنی جنرل صاحب بتائیں اور شائع کریں اس تاریخ تحریر کو, کہاں انہوں نے احمدیوں کے اس بیان پر جرا کی ہے. 11 دن فخر سے کہہ رہے ہیں میں جرا کرتا رہا, 11 دن میں وہاں موجود تھا, ختم نبوت کے عقیدے کو چھیڑا ہی نہیں. اتنی خدشات تھے کہ مجال تھی کسی کی اس کو چھیڑے اور شکست کھائے بغیر, اور کھلی کھلی شکست کھائے بغیر اپنا دامن بچا کے نکل سکے. ساری اسمبلی اٹھ کھڑی ہوتی کہ بتاؤ اٹارنی صاحب بتائیے قانون کیا فرق ہے. وہ تحریر میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں, پھر بھی پڑھی جائیں گی جب بھی موقع ملے گا. اس میں شائع شدہ ہے اس کتاب میں. ایک بھی حوالے کو غلط قرار نہیں دیا گیا, ایک دن بھی خاتمیت کی بحث چھیڑی نہیں گئی. اور یہ الزامات جو مولویوں نے لگائے ہوئے تھے متفرق جو اب بھی لگائے جاتے ہیں, اکثر فرضی اکثر جھوٹے, ان الزامات کو پیش کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کردار کشی اور جماعت احمدیہ کے علماء کی تحریروں کے کو اقتباس سے نوچ کر غلط معنی پہنا کر سارے حملے کیے گئے ہیں. ہر قاری جو اس کو پڑھے اگر وہ شائع ہو وہ یہ جان سکتا ہے کہ وہ ایسے الزامات تھے جن کے متعلق ہر دنیا کے احمدی, 140 ممالک کا ہر احمدی خدا کے حضور حاضر ناظر جان کر حلف اٹھا سکتا ہے کہ تحریریں جو مرضی پیش کریں یہ عقیدہ جماعت کا نہیں ہے. یہ غلط باتیں ہماری تحریروں کی طرف منسوب کر رہے ہیں, اور جو کتابیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے, اس کو پتہ لگ جائے کہ ہے ہی سراسر جھوٹ. اور یہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے تسلیم کرنے کی بحث کیا اٹھا بیٹھے ہیں. یہ تو عبارتیں پڑھ رہے تھے حضرت مسلم موعود کی. یعنی عجیب بات ہے کہ گویا میں نے انکشاف کیا, میں نے مرزا ناصر احمد صاحب تو گھیر کر یہ کہلوانے پر مجبور کر دیا گویا سارا سیرا میرے اثر پہ آتا ہے. اور بھٹو صاحب کے سامنے, ان کی بیگم صاحب کے سامنے میں چٹان بن کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا نہیں, آپ کے جذبات آپس کے ہوں گے میاں بیوی کے, مگر میں اس کو دخل دینے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ شان ہے ان کی بھٹو صاحب کے مقابل پر. کہتے ہیں میں نے کروایا ہے, اور کروایا کس طرح, پھنسا لیا مرزا ناصر احمد کو اور ان سے یہ کہلوا دیا کہ باقی جو فرقے ہیں وہ حضرت مرزا صاحب کا انکار کرنے کے نتیجے میں حقیقی مسلمان نہیں رہتے. سوال یہ ہے حقیقی مسلمان ہوتا کیا ہے, یہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اور اس سے بڑھ کر, اس سے زیادہ سخت تحریریں حضرت مسلم موعود کی کتابوں سے آپ پڑھ کے سنا چکے تھے, جن پر سارے فساد کی بنا تھی. ان کا جواب بھی تو دیا تھا, وہ جواب کہاں گیا, اور ان پر کیوں نہ آپ نے فیصلہ کیا.
اور ان پر فیصلہ کیا تھا تو قانون میں پھر یہ بات داخل کرتے کہ اس وجہ سے ہے صرف. اگر وہ یہ بات داخل کرتے کہ صرف اس وجہ سے ہے تو سارے فرقے اس میں ملزم ہو جاتے. اس لیے یہ محض ایک بہانہ تھا، پہلے سے فیصلہ شدہ بات تھی، اور قانون یہ بنایا جانا ہے، ان الفاظ میں بنایا جانا ہے. ختم نبوت کا ذکر کیا گیا، باقی سب باتیں چھوڑ دی گئیں. اور ختم نبوت کے ذکر میں یہ میرا چیلنج ہے کہ شائع کروا دیں ساری عبارتیں. کوئی بحث ختم نبوت کی نہ اٹھائے گی، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اہل اسلام اور بڑے بڑے بزرگوں اور صوفیاء کی تحریروں کے حوالوں سے. یہ جماعت احمدیہ نے موقف اختیار کیا، قرآن کے حوالے دیے، حدیثوں کے حوالے دیے، علماء امت اور بزرگوں کے حوالے دیے، عقلی بحث کی اور ثابت کیا کہ ہم 100% ختم نبوت کی حقیقی تعریف پر کاربند اسے تسلیم کرتے ہیں، اور اگر شک ہے تو دوسرے فرقوں کے تشریح میں ہے، اس میں نہیں. اس بحث کو کب توڑا ہے انہوں نے؟ کس دن سوال کیا تھا حضرت مرزا ناصر احمد صاحب پر کہ یہ تم نے غلط باتیں کی ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں؟ نہ انہوں نے توڑا، نہ کسی مولوی نے. اشارتاً بھی یہ بحث نہیں اٹھائی گئی. اس لیے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، یعنی اہل اسمبلی کو یا مولویوں کو، کیونکہ سارے فسانے میں ذکر نہیں. اور جو اس فسانے کے تتمے میں جب نتیجہ نکالا گیا اس فسانے کا، اس وجہ سے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، جو اس میں ذکر نہیں وہ ان کو ناگوار گزری ہے ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کو. اس میں تو یہ غیر مسلم کہنے والی بات کا اشارتاً بھی ذکر نہیں. ان کو اور بات ناگوار گزری جس کا سارے فسانے میں ذکر ہی نہیں چلا. جس کا ذکر چلا وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہی نہیں، اور جو نتیجے میں ذکر نہیں ہوا وہ ان کو ناگوار گزری بات. اب جو شخص بھٹو صاحب کو جانتا تھا، ان کے دبدبے، ان کی حیثیت کو اور ان کی ذہانت کو، وہ اٹارنی جنرل صاحب ہوں گے اپنی جگہ ذہین اور تجربہ کار ہوں گے، مگر بھٹو صاحب کی ایک اپنی شخصیت تھی، کسی اور کی مجال نہیں تھی اس زمانے میں کہ بھٹو صاحب سے ایسا رنگ اختیار کرے کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا. انہیں اٹھا کر باہر نکال دینا تھا، جس طرح مکھن سے بال نکال کے پھینکا جاتا ہے. اور پھر کس طرح جھگڑا میاں بیوی کا جلایا ہوا ہے. سارا مسئلہ یہ تھا. اب یہ پتہ لگ گیا سب دنیا کو، اب اسمبلی کی کرائی شائع کریں نہ کریں کہ قصہ میاں بیوی کے جھگڑے کا تھا. بیوی ناراض ہوتی تھی، بھٹو صاحب کہتے تھے نہیں، یہ جھگڑا پیش ہوا جناب اٹارنی جنرل صاحب کی عدالت میں، اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہو، گھر کے معاملات ہیں، میں تو فیصلہ کر چکا ہوں اور میں اس فیصلے کو تبدیل نہیں کروں گا. یہ ہوئی ہے حقیقت ساری احمدیوں کے غیر مسلم بن گئی. اور بھی باتیں باقی پھر سے اب وقت ہو چکا ہے نا. ہاں بڑا دلچسپ قصہ ہے. میں تو حیران رہا کہ میں بیان پڑھ کے، میں تو نہیں چاہتا تھا کبھی ان کے متعلق باتیں بیان کروں. مجھے علم تھی بہت سی باتیں اس زمانے میں جو یہ کرتے رہے جرا، اور جس طرح حضرت خلیفہ المسیح جواب دیتے رہے، مگر اب انہوں نے خود ہی بول کر اوٹ پٹانگ باتیں کر کے مجھے یہ باتیں بیان کرنے پر مجبور کر دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ.